خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آج کراچی میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے اور مختلف شعبوں میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے ایک بیان میں جہلم میں گردوارے کی تاریخی عمارت کی مخدوش حالت کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ محکمے کو اس کی تزئین و آرائش اور تحفظ کے لیے منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے آج لاہور میں سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے چوتھے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں پیشے سے دلی لگاؤ ہے اور نجی طبی اداروں کا معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غذائی تحفظ اور تحقیق کے وزیر صاحبزادہ محمد محبوب سلطان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئندہ سال کے لیے کپاس کی 1.5 کروڑ گھنٹوں کا پیداواری ہدف پورا کرنے کے لیے صوبے کے تعاون سے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پشاور میں تاریخی قلعہ بالا حصار کو آج سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ معلم جبہ سبات میں آج سنو فیسٹیول شروع ہوا جو 2 روز جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان شدید سردی کی لپیٹ میں ہے جسے علاقے کے بالائی حصوں میں معمول کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر خزانہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما یشونت سنہا نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ طاقت کے ذریعے جدوجہد آزادی کو دبانا بھارت کی ریاستی پالیسی ہے۔ یمن میں باغیوں کے زیر قبضہ شہر حدیدہ میں متحارب فریقوں نے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔